بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 4 فروری کو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بحث چل پڑی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آخر کردار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی واضح پالیسی یا واضح لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا، اور اس سے جو 4 فروری کا اجلاس ہوا ہے اس سے یہی عوام میں تاثر گیا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد کے حصول میں اب تک ناکام رہی ہے، کیونکہ تینوں لیڈران جو پی ڈی ایم کے ہیں ان کے لب و لہجہ میں واضح تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ پہلے وہ نام لیتے تھے اور پکارتے تھے، اور اب انہوں نے نام لینا بند کر دیا ہے، جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یعنی عمران خان کو لانے والوں سے ہے، عمران خان کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے تو ہمیں صرف گلے شکوے تھے، اور گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہی اب سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف کھیل رہی ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ حکومت کی جو 2.5 سال کا جائزہ اگر لیں آپ، تو حکومت کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی ہے۔ معیشت کی طرف دیکھیں تو پریشانی، مہنگائی اور ٹرانسپیرنسی کے مطابق تو ہے، پھر وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو رپورٹ آیا تھا اس میں تو کرپشن اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہیں، آلو، دال اور سبزیاں، دوائیاں، گیس، پٹرول، بجلی، یہ تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے۔ یہ تو ملک کے اندر کا صورتحال ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لے دے کے ایک چین بچا تھا، وہ بھی صرف ایک جس طرح تعطل کا شکار ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے، اور اب اس کی دوستی میں وہ سرگرمی نہیں رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آخر عمران خان کے پیچھے کیوں کھڑی ہے، اور اپنا پورا زور اس کو بچانے میں کیوں لگا رہی ہے؟ ایک طرف وہ عمران خان کا سپورٹ کر رہی ہے، تو دوسری طرف پی ڈی ایم کے کندھے پر بھی انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پی ڈی ایم کا لب و لہجے میں تبدیلی آئی ہے تو اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے اور یہی لیا جائے گا۔ تو پھر آخر اسٹیبلشمنٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر آخر اس کھیل سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ سوال ہے تو بڑا مشکل، لیکن اس کا اگر جائزہ لیں اور غور کریں اس پہ تو شاید کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ذرا ماضی میں چلے جائیں، جب عمران خان صاحب کمپین چلاتے تھے تو آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اس فارمولے پہ لائی تھی، یہ بنیادی نیریٹو تھا ان کا، اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ زرداری اور نواز شریف کرپٹ ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے بینک بیلنس بنائے ہیں، اور عمران خان اس بنیاد پر ان کو لایا گیا تھا، اور عمران خان کا یہی کہنا تھا، بنیادی نیریٹو تھا کہ وہ یہ دولت واپس لائیں گے اور کرپشن کا ملک سے خاتمہ کریں گے۔ لیکن اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن عہدوں پہ وہ لوگ براجمان ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں بھی تھے انہی عہدوں پہ، اور مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے۔ ظاہر ہے اگر کرپشن ہوئی ہے تو اس میں یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، انہی کے دور میں وہ کرپشن ہوئی ہے، انہی کے دور میں وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، انہی کے دور میں وہ پیسہ ملک سے باہر گیا ہے۔
تو یہ کوئی عجیب سا تضاد ہے، سمجھ میں جو نہیں آتا کہ بھئی اگر کرپشن اور ان چیزوں کے خلاف ہے تو پھر انہی لوگوں کو آپ نے ان عہدوں پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے جن کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب عمران خان نے یہ کہا تھا آتے ہوئے کہ وہ ان کا بنیادی جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ پیسہ واپس لائیں گے، لیکن 2.5 سال میں اب تک تو یہ کم سے کم نہیں ہو سکا، اور وہ الزام لانا تو دور کی بات ہے، وہ الزامات بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے خیال میں کیا کر رہی ہے، وہ ایک طرف عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسری طرف وہ اپوزیشن کا چہرہ جو ہے وہ عمران خان کو دکھا کر ڈراتی بھی رہتی ہے۔ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پالیسی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہمارے خیال میں تو سوائے ملک کی بربادی کے اور کچھ نہیں۔ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی نہیں ہوگی اور وہ ملک کو برباد نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی اس پالیسی کا نتیجہ ضرور یہی برآمد ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ تاثر جو ہے کیوں دیا گیا کہ 1 پیج ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم نے اپنی پالیسی میں واضح تبدیلی کی ہے۔ اب پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ انہوں نے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور وہ ختم ہونا چاہیے، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو سیاست سے باز رہنا چاہیے اور سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ان کی، لیکن اگر آپ ان کو دوبارہ ان کی حکومت گرانے کے لیے واپس بلاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کا وہ جو نعرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اس کی حل نکالنے کی ضرورت، حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے یہ تینوں فریقوں کو بٹھایا جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن کے کندھوں پر بھی ہاتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی وہ ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ان دونوں کو بٹھائے اور خود بھی اس میں شامل ہو اور ایک نیا فریش سٹارٹ لیں اور ایک 10 سالہ پلان جو ہے بنائیں، اکانومی کا، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ٹرانسپیرنسی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہونی چاہیے، 10 سال کا منصوبہ پلان ہو اور ان پہ یہ متفق ہو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، نئے الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف اور شفاف الیکشن کرائے، اور ان کو یہ کہے کہ جی ہمارا کام ہے واچ ڈاگ کا، ہم آپ کو واچ کریں گے، یہ جو پلان 10 سالہ بنایا گیا ہے، جو بھی حکومت آئے اس نے وہ اس پہ عمل کرنے کا پابند ہونا چاہیے اسے، اور وہ پابند ہو۔ تو اس سے اس ساری گفتگو کا مطلب ناظرین ہمارا یہ تھا کہ اس سارے معاملے کا حل نکالنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اگر اس کا حل نہیں نکالا گیا تو ہم سب اسی طرح گول دائرے میں چکر لگاتے ہوئے رہ جائیں گے۔ یہی وہ سب سے اہم اور ضروری رول ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے ہمارے خیال میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن اور حکومت دونوں کے کندھوں پر ہاتھ ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے۔ سوچنا یہی ہے کہ کیا ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے یا ہم کبھی ایک خوشحال اور مستحکم ملک کے شہری بھی بن سکیں گے، یا کیا ہمارے نصیب میں صرف زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگانا اور تالیاں بجانا رہ گیا ہے؟ ہمیں ایک نئے سرے سے ناظرین دوبارہ نئے سرے سے شروعات کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔